تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیبیاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئیں۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی، حسین ابن علی کی سگی بہن ہے، زوجات امام حسین ہے، بی بی سکینہ ہے۔ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہے۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی کہ خیموں میں آگ لگا دی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لی۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دی اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے۔ مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دی۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دی۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے، جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دیں، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادے رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی۔ اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی، کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔
कहा कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? कहा सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी और उसका सर कुचल दिया गया, उसे मार करके उसका सर लाया गया है और उसी को दमिश्क अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जा रहा है। बीबी शीरीन ने कहा पता नहीं कौन सा बागी था, किसने बगावत की थी, किससे जंग हुई थी, खबर नहीं है। बहरहाल अगर हाकिम का काफिला घर के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा उसने खोला, बहुत सारे रात का वक्त है, शहजादों के सर नेज़ों पर लटके हुए हैं। हुसैन इब्ने अली का चेहरा धूल में अटा हुआ था, जुल्फें चेहरे पर आई हुई थीं, बीबियां सब बांदी बनाकर लाई गई थीं और सब जकड़ी हुई थीं, चेहरे उनके बालों से ढके हुए थे। इस खातून ने देखा और कहा हाय हाय अफसोस, कैदी आए हैं मेरे घर। मौला हुसैन कहते थे कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए, कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए। उसने अपने घर में अंदर दाखिल किया, जो हाकिम जो उसके सिपह सालार थे उन सबको अंदर बुलाया, रात गुजारने का मकाम दिया, जगह दिया और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और उस खातून ने कहा इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूंगी। इसे अब तक ये खबर नहीं ये लुटा हुआ काफिला है किसका, ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया तो बीबी से कहा उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं है। उसने किल्ला करके कहा देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुका, वहाँ फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था, लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, वो चाहे कैदी हो बागी हो जिस तरह के हो, मुझसे जो बन सकेगा मैं खिलाऊंगी। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी ज़ैनब के पास रखा तो बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए। उस खातून ने बीबी शीरीन ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों खा लो। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है, ये नाम तो मेरे आका का है जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है। बीबी ज़ैनब कहती है बीबी शीरीन क्या हमने तुझे पहचान लिया, बाबा नहीं कहते थे, किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सकी। ये जो ऊंचे नेज़े पर सर दिख रहा है तेरे आका मौला हुसैन का, और ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। बीबी ज़ैनब पुकारती गई, बीबी शीरीन ने देखा और पुकार करके कहा मौला कैसी मेहमान नवाजी का वक्त तुमने दी, क्या इस तरह भी कोई मेहमान बनता है किसी के घर। और ये कहती हुई गश खाकर गिर पड़ी, उस पर पानी डाला जाता, वो उठती फिर गश खा जाती, बेहोश हो जाती। सच कहा था मौला हुसैन ने, ए बीबी शीरी हम तो वादा किए हैं आकर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू पहचानी ना। सच कहा था मौला हुसैन, आप इस हालत में मेरे घर आए कि मैं पहचान न सकी, क्योंकि वहमो गुमान में भी नहीं था कि फातिमा के लाडले का कटा हुआ सर कभी घर आ सकता। वो गश खा करके गिर गई, रिवायात में है। सुबह जब उठा लोगों ने, फौजियों ने उठ करके देखा तो बीबी शीरी का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, उसकी रूह निकल चुकी। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई। यहाँ आज दो आंसू हमारे निकलते हैं तो लोग हमें बोलते, गमे हुसैन में लोगों की रूह निकल गई। जो असली मोहब्बत करने वाले थे वो दुनिया से ही रुखसत हो गए। मौला हुसैन की मोहब्बत करने वाली बीबी शीरी दुनिया में नहीं रही। कहा आखिरी जुमले उसके ये थे, घर बड़ी आन शान से इसलिए बनाया था कि एक बार मौला कदम रखेंगी, अब उन्होंने कदम रख दिया तो अब जीने में कोई मजा नहीं, अब मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई है। उसके बाद ये काफिला निकला, कूफा की तरफ जा रहा था, इब्ने जियाद तक पहुंचना था। हाकिमे बसरा, हाकिमे कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये काफिला जाने से पहले कई मंजिलों पर रुका। दूसरी रात आई थी, दूसरी रात एक गिरजा घर के पास इनका क़याम हुआ। वो एक ईसाई का गिरजा था, वहां पर क़याम हुआ। ईसाई ने देखा कि बहुत सारे कटे हुए सर आए, उसने भी अपने चर्च में रुकने की इजाजत दी। हाय अफसोस, ईसाई भी रहम खा रहे हैं, कैसे वो मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह के घर वालों पर रहम ना खा सके। ईसाई ने रुकने का, वहां पर रुकने की इजाजत दी। उसके बाद कहा, रात को उसने कहा कि ये जो सरों पर, ये जो नेज़ों पर सर हैं, क्या ये हमें एक रात के लिए दोगे। लोगों ने कहा ले लो ले लो, लेकिन अमानत के साथ वापस करना कि हमें दमिश्क पहुंचाना है। उसने सर हुसैन को लिया, धूल को साफ किया, इसलिए कि उसे दूर से उस चेहरे में कुछ चमक नजर आ रही। उस ईसाई राहिब ने रात के वक्त देखा
ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں، وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی، کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں۔ میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا، سنا بچی؟ میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا ہے، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں، میں نے دور سے پکار کر کے کہا، بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا، اے شخص، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمۃ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو، غم کی داستانیں بڑی بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں۔ ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد
इस काफिले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी आज भी मुल्क शाम में, जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दिमश्क है वो असल। दिमश्क में जब ये काफिला पहुंचने लगा, वहां के हालात अलग थे। बाजार शाम पर लानत हो, बाजार शाम पर का बुरा हो। वहां शाम का बाजार सजाया गया था, घर घर वहां सजाए गए थे और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए। ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग काफिले यजीद में, यजीदी लश्कर जो कूफा से दिमश्क दाखिल हो रहा था, दिमश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है। सरे इमाम हुसैन को नेज़े पर लेकर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा, अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाजें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज्यादा बांसुरियां बजने लगी। और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फतेह मुबीन यजीद का अच्छा हो। जय जयकार लग रही थी। खानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया है। मेरे अजीजों, उस खानदान अहले बैत के साथ वहां जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी है, वो कहते हैं मैं तिजारत के लिए गया था, तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है। तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त न कर सका। वो चेहरा आज नेज़े पर था जो कभी मेरे मुस्तफा के कंधे पर हुआ करता। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते, उनकी गर्दन को सूंघा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेज़े पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी जिंदगी का बुरा हो, मैं हुसैन का साथ नहीं दे सका, मैं हैदर के घर वालों का साथ नहीं दे सका। बच्चियां थीं जो कैदी बनाकर लाई गई थीं। दौड़ करके वो सहाबी आए और बीबी सकीना के पास आए। नन्ही सी 9 साल की उम्र की बच्ची भी कैदी बनकर आई। दौड़ करके साथ करीब आए, पूछा कि बच्ची, मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं भी तुम्हारे गम में साथ हूँ, अहले बैत का मैं वफादार हूँ। उन्होंने तवज्जो नहीं की, इसलिए कि बीबी सकीना कहती हैं हम तो दुनिया से मायूस हो चुके थे, हमने कटने के वक्त किसी को आते हुए नहीं देखा, अब तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आते, तवज्जो नहीं की। उस सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर कहा कि सकीना, मैं तुझे जानता हूँ, तू हुसैन की बेटी है, तू फातिमा की लाडली है, तू शेर खुदा के घर की शहजादी, बता कोई हाजत हो, कुछ खाना पानी कोई चीज। अल्लाह अल्लाह, ये भूखे और प्यासों ने कभी खाना किसी से नहीं, पूरी दास्ताने करबला सुनना, कभी इन्होंने रोटी नहीं मांगा, हाँ पानी जरूर मांगा है। पानी मांगना इंसानियत के लिए ऐब नहीं, रोटी मांगना मोहताजी की अलामत हो सकती। बीबी सकीना ने कहा कि बड़ी हाजतें पूछ रहे हो, क्या मेरी हाजत पूरी करोगे? कहा बताओ बच्ची, मैं अपनी तरफ से जो हो सके करूंगा, मेरे पास पैसे है, माल है, मैं उससे जो चाहे करूंगा। बीबी सकीना ने सिर्फ एक दरखास्त कि मेरे नाना के साहबी, बस इतना काम कर लो कि ये जो ऊंचे नेज़े पर मेरे बाबा का सर है, हुसैन इब्ने अली का, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये जो जुलूस में जा रहा है आगे बढ़ा दो। हमारे घर की बच्चियां गौर से, मेरे घर की औरतें कान खोल करके सुन, 9 साल की बच्ची क्या ख्वाहिश जाहिर कर, कहा अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो उन्हें पैसे दे, वो इनाम देकर आगे बढ़ाओ। साहबी ने पूछा कि सर को तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, आगे क्यों बढ़ाना चाहती? बीबी सकीना ने कहा इसलिए कि लोगों का जुलूस बाप सर को देखने के लिए आ रहा, और सारे देखने कैदी बना करके लाए गए। बीमार ज़ैनुल आबिदीन हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे, वो कैदी बनाकर लाए गए थे। एक सहाबी वहां पर हाजिर हुए हैं, कहा कि कोई हाजत हो तो बयान फरमाएं, हम आपके गम में शरीक हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई तवज्जो नहीं की, यहाँ तक के एक सिपाही यजीद का ऐसा था जो थैला भर करके पत्थर लेकर चल रहा, थैला भर कर पत्थर लेकर चल रहा था, और वो बाहर खड़े हुए लोगों में पत्थर बांटता था कि कुछ पत्थर तुम लोग बरसाओ। मुल्क शाम में जाने के वक्त कुछ लोग वहां सदके की खजूरें फेंक रहे थे इस अहले बैत के घराने, और कुछ लोग पत्थर बरस। यजीद के ये मुखालिफ लोग हैं, बागी लोग हैं, उनके दिलों में यजीद की मोहब्बत थी, बनु उमैया के वफादार लोग थे। इस काफिले पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, वो काफिला अब और कितने जख्म उठाता, अब उनको छोड़ा क्या था, लोगों ने सारे जख्म तो दे दिए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस सहाबी से कहा कि देखो ये पत्थर बरसा रहे हैं। उस सहाबी ने तलवार खींच ली
اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا، حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھو، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مدینے کے باہر انتظار میں وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا۔ سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی سغرا ننھی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں، وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں، ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی سغرا پوچھتی تھی، کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے، جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی، اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں، کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب، گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگے، اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی، تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین، ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے تو پہلے پانی پلا کے کاٹ۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین، مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو
ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا۔ شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں۔ جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی۔ وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے۔ کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، تو سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین وہاں پر پہنچ گیا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پی۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین مجھے پہچانا نہیں، اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تک، اے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی شان، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو
بہت امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا، یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ پیاس بجھاؤ؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔ امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے۔ یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا۔ اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں۔ ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے، ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آل رسول تھے، 2 نوجوان تھے۔ حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ کہا بالکل عمل کروں گا۔ کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے۔ کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کر دو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا۔ یہ دونوں شہزادوں نے کہا۔ محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا۔ دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے۔ وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا، ہاتھی دوڑائے گئے، اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی، اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا، اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہاں پر بھی خون آل رسول ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے۔ آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا، کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں۔ آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں، میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں، خیرت کرو، اب شرم کرو۔ اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو، کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو، اور علم حسین کا نام وہ پنجہ نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے۔ تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں، تم کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ آج قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرا ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर को कहा गया यहाँ मैयतें रहती, यहाँ मुर्दे रहते हैं। कितने घरों में कुरान पढ़ा जाए, मुर्दों का घर बनाए हो, बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कुरान उनके हाथ में दो, कुरान की तरफ तवज्जो करो। अगर एक बार फिर पलट आई ये उम्मत तालीमात इस्लाम की तरफ, मजाल है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा करके। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामत तबरुकात हैं। तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है। आज लोग तुम्हें बुज़दिल बना रहे हैं, आज लोग तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी किए हुए, डर का माहौल तारी किए हुए। शायद यहाँ तुमने देखा भी होगा, हजारों तकरीरें हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, हजारों खुतबा हैं, चंद ही बोलते होंगे लोग, इसलिए कि खुतबा वाइजीन मुकर्रिरीन की जुबानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तो मुझे बोलते हैं, यूं ना बोलो मौलाना, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत जल्दी जेल में चले जाओगे, हुकूमत की तुम्हारे ऊपर नजर है, डिपार्टमेंट में तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे अजीजों, एक तरफ मेरे पास ये उम्मत मुस्तफा भोली भटकी हुई कौम है, एक तरफ मेरे आका की कुरान अजीम है और हुसैन आजम के करबला के वाकयात हैं। मुझे बताओ, क्या हुसैन इब्न अली का सामना कयामत के दिन नहीं करना होगा? क्या हम जैसों को पकड़कर कयामत में नहीं पूछा जाएगा, मौला ने तुझे जुबान दी थी, मौला ने तुझे कुरान का इल्म दिया था, रब ने तुझे हदीसें अता की थी, तूने अपने हबीब की उम्मत के साथ क्या सुलूक किया? क्या तू उन्हें सुभान अल्लाह और नारों में ही सुला दिया करता था? अगर कयामत के दिन मुझे ये सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूँ, हक बोलने पर अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मेरी गिरफ्तारी कोई माना नहीं रखती, इसलिए कि मुझसे कई लाख दर्जा गुना बेहतर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं और मौला हुसैन के घर वालों को कैदी बनाया जा सकता है, तो हमारी लाखों जिंदगियां उनकी कैद पर कुर्बान हो। हमें कैद से डर नहीं है, हमें कोई गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, और हमारी जुबानों को खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ऐ मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूँ एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा। कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाए, क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है, मैं कहाँ खड़ा रहूंगा और तुम कहाँ खड़े रहोगे, ये क़यामत के दिन ही पता चलेगा, क़यामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने ना करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूँ, हो सकता है मैं कम इल्म हूँ, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूँ, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूँ, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूँ वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूँ, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है, गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे कान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो, यही अखलाक। कल क़यामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े हो, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना है, उनके बच्चों के हाथ में। अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे, मैंने जवाही में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी, किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है कि उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने सच कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। आज तुम जहां जी रहे हो ये तुम्हारा मकाम नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं, और
عورتوں سے بچیوں سے گزارش ہے، ارے اس ننھی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کیا ہے۔ تمہیں آج ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ملی ہیں اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا، اپنے جسموں کو آشکار کرنا، کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی، لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، قسم رب ذوالجلال کی، تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے، اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی۔ 1 گھنٹے میں 70 بار۔ ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا، پتا چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی۔ اگر تم نے اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے سطر کی حفاظت نہیں کی، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، میں صرف میسج یہی دینا چاہتا تھا، آج قرآن کو پھر سے عام کرو، آج عہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے۔ اذانیں ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں، ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عزیزو، اگر مسجد نہ ملے، جہاں میسر ہو سجدہ کر، جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچی رہی تو سارے معاملات میں پھنس جاؤ گے۔ جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں انشاءاللہ العزیز اذان کے بعد میں 2 چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، اے ذوالجلال خدا، ہم سب کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، ہمارے آہو بکا کو تو جانتا ہے۔ ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا جتنے سن رہے ہیں، خواتین، بچے، بچیاں دور دراز سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، شامل ہیں، مولا ان سب کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آج عاشورہ کا دن ہے، اے کریم خدا، آج تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ حسین کے خون کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما، دل کو وسوسوں سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے۔ اے کریم خدا، ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے، ان کے جسموں کو کے سطر کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے رب قدیر، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اے مولا، یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس مسجد پاک میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے حاضر ہیں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اس پورے محلے پر مولا، ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں، اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما، غیب سے برکتوں کا نزول فرما۔ اے خلاق العالمین، ارحم الراحمین، تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے، اگر ہماری زندگی باقی رہی، ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا بغداد، کربلا اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.